السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے حضرت عثمان بن مظعون کے متعلق بیان کرتے ہوئے اس بات پر اپنی بات ختم کی تھی کہ آپ جنت البقیع میں مدفون ہونے والے پہلے شخص تھے. جنت البقیع کی بنیاد اور ابتدا کے بارے میں جو تفسیر ملی ہے وہ اس طرح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ورود کے بعد وہاں بہت سے قبرستان تھے. یہودیوں کے اپنے قبرستان ہوا کرتے تھے، جبکہ عربوں کے مختلف قبائل کے اپنے اپنے قبرستان تھے. مدینہ طیبہ چونکہ اس وقت مختلف علاقوں میں بٹا ہوا تھا، اس لیے ہر قبیلہ اپنے ہی علاقے میں کھلی جگہ پر اپنی میتوں کو دفنا دیتا تھا. قباء کا الگ قبرستان تھا جو زیادہ مشہور تھا، گو کہ وہاں چھوٹے چھوٹے کئی اور قبرستان بھی تھے. قبیلہ بنو ظفر کا اپنا قبرستان تھا اور بنو سلمہ کا اپنا الگ قبرستان تھا. دیگر قبرستانوں میں بنو سعادہ کا قبرستان تھا، جس کی جگہ بعد میں سوق النبی قائم ہوا، جس جگہ پر مسجد نبی تعمیر ہوئی. وہاں بھی کھجوروں کے جھنڈ میں چند مشرکین کی قبریں تھیں. ان تمام قبرستانوں میں بقیع الغرقد سب سے پرانا اور مشہور قبرستان تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں کے قبرستان کے لیے منتخب کر لیا تو اس کے بعد سے آج تک اسے ایک منفرد اور ممتاز حیثیت حاصل رہی ہے جو ہمیشہ رہے گی. حضرت عبید اللہ بن ابی رافع سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں صرف مسلمانوں کی قبریں ہوں، اور اس غرض سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں کو ملاحظہ فرمایا، دیکھا جا کے. یہ فخر بقیع الغرقد کے حصے میں لکھا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس جگہ کو یعنی بقیع الغرقد کو منتخب کر لوں. اسے اس دور میں بقیع الخبخبہ کہا جاتا تھا. اس میں بے شمار غرقد کے درخت اور خودرو جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں. مچھروں اور دیگر حشرات الارض کی بھرمار تھی اس جگہ پہ، اور مچھر جب اٹھتے تھے
اس جگہ گند کی وجہ سے یا جنگل کی وجہ سے تو ایسا لگتا تھا کہ دھوئیں کے بادل چھا گئے ہوں۔ وہاں سب سے پہلے جن کو دفن کیا گیا وہ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے وہ حضرت عثمان بن مظعون تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے سرحانے ایک پتھر نشانی کے طور پر رکھ دیا اور فرمایا یہ ہمارے پیش رو ہیں۔ ان کے بعد جب بھی کسی کی فوتیدگی ہوتی تو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ انہیں کہاں دفن کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہمارے پیش رو عثمان بن مظعون کے قریب۔ بقیع عربی میں ایسی جگہ کہتے ہیں جہاں درختوں کی بہتات ہو، بہت زیادہ درخت ہوں۔ مدینہ طیبہ میں اس مقام کو بقیع الغرقد کے نام سے جانا جانے لگا کیونکہ وہاں غرقد کے درختوں کی بہتات تھی۔ اس کے علاوہ وہاں دیگر خضرا صحرائی جھاڑیاں بھی تھیں بہت زیادہ تعداد میں۔ اسے جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے۔ جنت کا لفظ کا عربی میں ایک مطلب ہے باغ یا فردوس، اس لیے یہ جگہ زیادہ تر اجمی زائرین میں جنت البقیع کے نام سے جانی جاتی ہے۔ عبدالحمید قادری صاحب انہوں نے یہ تفصیل لکھی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عرب عموماً اپنے مقابر اور قبرستانوں کو جنت ہی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کا ایک نام مقابر البقیع بھی ہے جو عرابیوں میں زیادہ مشہور ہے، جو دور سے صحرا کے رہنے والے تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، ان میں یہ زیادہ مشہور ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو آگے ہمارے گئے ہوئے بندوں کے پاس بھیج دو، عثمان بن مظعون میری امت کا کیا ہی اچھا پیش رو تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعش کے پاس آئے، آپ ان پر 3 بار جھکے اور سر اٹھایا اور بلند آواز سے فرمایا اے ابو صاحب اللہ تم سے درگزر کرے، تم دنیا سے اس حال میں گئے کہ دنیا کی کسی چیز سے آلودہ نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کی نعش کو بوسہ دیا جبکہ آپ رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور آپ کی دونوں آنکھیں اشک بار تھیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نے حضرت عثمان کی وفات کے بعد آپ کو بوسہ دیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو حضرت عثمان کے رخسان پر بہہ رہے تھے، اتنے زیادہ تھے کہ وہ پھر بہہ کر حضرت عثمان کے رخساروں پر بھی گرنے لگے آنسو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم نے وفات پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق بالسلف صالح عثمان ابن مظعون، یعنی سلف صالح عثمان بن مظعون سے جا کر مل جاؤ۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس پر 4 تکبیرات کہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، 4 تکبیرات بھی ہو سکتی ہیں۔ مطلب بن بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مظعون کی وفات ہوئی ان کا جنازہ نکالا گیا، پھر ان کو دفن کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ ایک پتھر لائے۔ وہ پتھر نہ اٹھا سکا، بڑا بھاری پتھر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف کھڑے ہوئے، ادھر گئے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دونوں بازوؤں سے کپڑا اوپر کیا، آستینیں چڑھائیں، اپنے بازو کی قمیض کی آستینیں چڑھائیں۔ مطلب نے کہا، جس نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اس نے کہا کہ گویا میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازوؤں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔
ابھی مجھے واقعہ بڑی اچھی طرح یاد ہے، اور یہ خوبصورت بازو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی سفیدی مجھے نظر آ رہی جب آپ نے ان سے کپڑا ہٹایا تھا، آستینیں چڑھائی تھی، پھر آپ نے وہ پتھر اٹھایا اور اسے حضرت عثمان بن مظعون کے سرانے رکھ دیا اور فرمایا میں اس نشانی کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر پہچان لوں گا، اور میرے اہل میں سے جو وفات پائے گا اسے میں اس کے پاس دفن کروں گا۔ سنن نبی داؤد کا یہ حوالہ ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے حضرت عثمان بن مظعون کی وفات سے متعلق جو تفصیل بیان کی ہے اس میں سے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب 2 ہجری کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی سال کے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے مدینے میں ایک مقبرہ تجویز فرمایا جسے جنت البقیع کہتے تھے۔ اس کے بعد صحابہ عموماً اس مقبرے میں دفن ہوتے تھے۔ سب سے پہلے صحابی جو اس مقبرے میں دفن ہوئے تھے وہ عثمان بن مظعون تھے۔ عثمان بہت ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے، نہایت نیک اور عابد اور صوفی منش آدمی تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ایک دفعہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اجازت فرمائیں تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل تارک دنیا ہو کر اور بیوی بچوں سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی زندگی خالصتاً عبادت الہی کے لیے وقف کر دوں، مگر آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس کی تفصیل بھی میں گزشتہ خطبے میں بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال عثمان بن مظعون کی وفات کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر یہ آگے مرزا بشیر احمد صاحب بھی لکھتے ہیں کہ عثمان بن مظعون کی وفات کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اور روایت آتی ہے کہ وفات کے بعد آپ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس وقت آپ کی آنکھیں پرنم تھیں۔ ان کو دفنائے جانے کے بعد آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے سہارے ایک پتھر بطور علامت نصب کروایا، اور پھر آپ کبھی کبھی جنت البقیع میں جا کر ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ عثمان پہلے مہاجر تھے جو مدینہ میں فوت ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظعون کی وفات پر آپ کی بیوی نے مرثیہ میں لکھا کہ، اور یہ تھا کہ یا عین وجودی بدمن غیر ممنون علی رضیت عثمان بن مظعون الامرین بات فی رضوان خالق طوبی لہ من فقید شخص مدفون طاب البقیع لہو سکنا وغرقد واشرقت ارضہ من بعد نعین وعرس القلب حزنا لانقطاع لہ حتی الممات فما ترقى لہو شونی۔ کہ اے آنکھ، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے آنکھ، عثمان کے سانحہ پر تو نہ رکنے والے آنسو بہا، اس شخص کے سانحہ پر جو اپنے خالق کی رضامندی میں شب بسر کرتا تھا۔ اس کے لیے خوشخبری ہو کہ ایک فقید المثال شخص مدفون ہو چکا ہے۔ بقیع اور غرقد اپنے اس مکین سے پاکیزہ ہو گیا، اور اس کی زمین آپ کی تدفین کے بعد روشن ہو گئی۔ آپ کی وفات سے دل کو ایسا صدمہ پہنچا ہے جو موت تک کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، اور میری یہ حالت نہ بدلنے والی ہے۔ یہ ان کی اہلیہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ حضرت علا جو انصاری عورتوں میں سے ایک خاتون تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر چکی تھیں، انہوں نے بتایا کہ جب انصار نے مہاجرین کے رہنے کے لیے قرے ڈالے تو حضرت عثمان بن مظعون کا قرہ سکونت یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہمارے نام نکلا کہ ہم اپنے گھر ٹھہرائیں۔ حضرت علا کہتی تھیں کہ حضرت عثمان بن مظعون ہمارے پاس رہے، وہ بیمار ہوئے تو ہم نے ان کی خدمت کی، اور جب وہ فوت ہو گئے اور ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی کفنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے۔ میں نے کہا، یعنی حضرت علا کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر ابو صاحب،
کنیت تھی ان کی، حضرت عثمان بن مظعون کی۔ آن وسلم کے سامنے یہ الفاظ دہرائے انہوں نے، حضرت ام علا نے، کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر ابو صاحب، میری شہادت تو تمہارے متعلق یہی ہے کہ اللہ نے تجھے ضرور عزت بخشی ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے دہرائے آن وسلم کے سامنے کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں ضرور عزت بخشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی ان سے تو پوچھا، کہتی ہیں آن وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ضرور عزت بخشی ہے؟ تو کہتی ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نہیں جانتی، مجھے تو یہ تو نہیں پتا، لیکن بہرحال میرے جذبات اظہار میں نے کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک عثمان کا تعلق ہے تو وہ اب فوت ہو گئے، اور میں ان کے لیے بہتری کی ہی امید رکھتا ہوں، یہی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو عزت بخشے گا۔ لیکن اللہ کی قسم، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتا کہ عثمان کے ساتھ کیا ہوگا، دعا تو ضرور ہے لیکن یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ تم نے ضرور عزت بخشی ہے، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سن کر حضرت ام علا نے کہا بخدا اس کے بعد میں کسی کو بھی یوں پاک نہیں ٹھہراؤں گی، اس طرح کے الفاظ نہیں دہراؤں گی کہ ضرور بخشا گیا تم، اور مجھے اس بات نے غمگین کر دیا۔ کہتی تھیں کہ میں سو گئی، اسی غم میں سو گئی، میں تعلق تھا ایک خاص، جذبات بھی تھے۔ تو بہرحال کہتی ہیں میں جب سوئی رات کو تو مجھے خواب میں حضرت عثمان کا ایک چشمہ دکھایا گیا جو بہہ رہا تھا، ایک چشمہ تھا پانی کا، وہ بہہ رہا تھا، اور یہ دکھایا کہ یہ حضرت عثمان کا چشمہ ہے۔ اس خواب کے دیکھنے کے بعد کہتی ہیں میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس کے عمل ہے، یہ چشمہ جو بہہ رہا تھا وہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا کہ وہ جنت میں ہے، اور یہ اس کے عمل ہیں جو جس کے چشمے اب بہہ رہے ہیں وہاں۔ بس یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک طریق تھا کہ یوں ہی اتنے وثوق سے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے بارے میں شہادت نہ دے دیا کرو۔ ہاں جب خواب میں حضرت عثمان بن مظعون کے اعلیٰ اعمال ایک چشمے کی صورت میں حضرت ام علا کو دکھائے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ ان بدری صحابہ سے خدا تعالیٰ راضی ہوا ہے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور آپ کے متعلق جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا وہ واضح کرتا ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ دعائیں سنے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوں گے وہ، لیکن پھر بھی آپ نے کہا تم شہادت نہیں دے سکتے کسی کے بارے میں۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ مضمون کچھ اس طرح بیان ہے کہ خارجہ بن زید اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان بن مظعون کی جب وفات ہوئی تو خارجہ بن زید کی والدہ نے کہا ابو صاحب تم پاک ہو، تمہارے اچھے دن بہت اچھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن لیا اور فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تمہیں کیا چیز بتاتی ہے؟ کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون یعنی ان کے عمل اور ان کی باتیں ایسی تھیں، یہی چیزیں مجھے ظاہر کرتی ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا سلوک کر دیا، بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن مظعون ہم نے اس میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یقیناً عثمان بن مظعون ایسا شخص تھا کہ بھلائی کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا اس میں، لیکن ساتھ ہی فرمایا آپ نے اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن بخدا میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو خدا تعالیٰ کا کوئی محبوب نہیں، آپ حبیب خدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور اس کے خوف اور خشیت کا یہ عالم ہے کہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، بس ہمارے لیے کس قدر خوف کا مقام ہے اور کس قدر ہمیں
فکر ہونی چاہیے کہ نیک اعمال کریں، خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ کریں، اور اس سے ہمیشہ اس کے باوجود اس بات پہ فخر نہیں بلکہ عاجزی میں بڑھتے چلے جائیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کے فضل کی بھیک مانگتے رہیں کہ وہ اپنے رحم اور فضل سے ہمیں بخش دے۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک اور روایت میں یہ درج ہے کہ حضرت میں اللہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں عثمان بن مظعون بیمار ہو گئے، ہم نے ان کی تیمارداری کی، یہاں تک کہ جب فوت ہو گئے تو ہم نے ان کو ان کے کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، میں نے کہا اے ابو صاحب، اللہ کی رحمت آپ پر ہو، یہ میری آپ پر گواہی ہے کہ اللہ نے آپ کا اکرام کیا ہے، بہت عزت احترام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام کیا ہے؟ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اس کا تعلق ہے اس کو وہ یقینی بلاوا یعنی موت اس کے رب کی طرف سے آ گیا، اور میں اس کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے گا اس کے ساتھ، لیکن اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتا، میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میں نے اس کے بعد کبھی کسی کو پاک نہیں میں اس کے بعد کسی کو پاک نہیں قرار دوں گی، لیکن اس کے بعد اس بات نے مجھے غمگین کیا، پھر اسی خواب کا ذکر کیا، پھر آن صلی اللہ خواب سنائی، تو پہلی دو مختلف کتابوں میں حدیثوں میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات تو بلند کیے ہی ہیں، آن صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی تھیں، اور ہمیشہ بلند فرماتا جائے، اور وہ نیک نمونے ہم لوگ بھی اپنے اندر قائم کرنے والے ہوں۔ اگلے صحابی جو ہیں جن کا ذکر ہوگا وہ حضرت وہب بن سعد بن ابی سر۔ حضرت وہب کے والد کا نام سعد تھا، ان کا تعلق قبیلہ بنو عامر بن لوئی سے تھا۔ آپ عبداللہ بن سعد بن ابی سر کے بھائی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام مہانہ بنت جابر تھا جو اشری قبیلہ سے تھی۔ حضرت وہب کا بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سر وہی کاتب وہی تھا جس نے ارتداد اختیار کر لیا تھا۔ اس کے بارے میں ان کے بھائی کے بارے میں حضرت مسلم موعود نے اس کی واقعے کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاتب وہی تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی سر تھا، اور سیرت الحلبیہ میں لکھا ہے کہ یہ حضرت عثمان بن عفان کا رضائی بھائی تھا۔ بہرحال پھر آپ لکھتے ہیں کہ آپ پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو اسے بلوا کر لکھوا دیتے تھے۔ ایک دن آپ سورۃ المومنین کی آیت 14 اور 15 لکھوا رہے تھے، جب آپ یہاں پہنچے کہ ثم انشأناہ خلقا آخر، تو اس کے منہ سے جو کاتب وحی جو تھا اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورۃ المومنون کی آیت 15 میں اس کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہی ہے، اس کو لکھ لو۔ اس وقت کو یہ خیال نہ آیا کہ پچھلی آیتوں کے نتیجے میں یہ آیت طبی طور پر آپ ہی بن جاتی ہے۔ اس نے سمجھا کہ جس طرح میرے منہ سے یہ آیت نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہی قرار دے دیا ہے، اسی طرح آپ نعوذ باللہ خود سارا قرآن بنا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ مرتد ہو گیا اور مکے چلا گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کو قتل کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ان میں ایک عبداللہ بن ابی بن سر بھی تھا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے پناہ دے دی، اور اس پناہ کی تفصیل یہ ہے
کہ فتح مکہ کے موقع پر جب عبداللہ بن ابی سر کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کا حکم دیا ہے، تو یہ اپنے رضائی بھائی حضرت عثمان بن عفان کے پاس ان کی پناہ لینے چلا گیا اور ان سے کہنے لگا کہ اے بھائی، اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن ماریں مجھے ان سے امان دلوا دو۔ سیرت الحلبیہ میں لکھا ہے۔ بہرحال حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں 3-4 دن چھپا رہا۔ ایک دن جب کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ابی سر کو بھی آپ کی خدمت میں لے گئے اور اس کی بیعت قبول کرنے کی درخواست کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کچھ دیر تامل فرمایا، مگر پھر آپ نے اس کی بیعت لے لی اور اس طرح دوبارہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور بھی اس کے بہت ساری باتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا تھا، فتنہ اور فساد کی وجہ سے بھی، بھڑکانے کی وجہ سے۔ صرف ایک ہی وجہ نہیں تھی کہ مرتد ہو گیا تھا اس لیے قتل کا حکم دے دیا۔ عاصم بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت وہب نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ نے حضرت کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وہب اور حضرت سوید بن عمر کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا۔ آپ دونوں یعنی یہ دونوں جن بھائی بنے تھے جنگ موتا کے دن شہید ہوئے۔ حضرت وہب غزوہ بدر، احد، خندق اور حدیبیہ اور خیبر میں شریک ہوئے اور آپ جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ شہادت کے روز آپ کی عمر 40 سال تھی۔ جنگ موتا کیا تھی، اس کے ثواب کیا تھے، اس کا طبقات الکبریٰ میں کچھ ذکر ہے۔ یہ جنگ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر کو قاصد بنا کر شاہ بصرہ کے پاس خط دے کر بھیجا۔ جب وہ موتا کے مقام پر اترے تو انہیں شرابیل بن عمر غسانی، شرابیل جو تھا کیسر کے شام پر مقرر کردہ عمراء میں سے ایک تھا، سیرت الحلبیہ کے مطابق، اس نے روکا اور شہید کر دیا ان کو۔ حضرت حارث بن عمیر کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی قاصد شہید نہیں کیا گیا۔ یہ ثانیہ جب عام وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ پر یہ بہت گراں گزرا، بہت افسوس ہوا اس کا۔ آپ نے لوگوں کو جنگ کے لیے بلایا، لوگ جمع ہو گئے، ان کی تعداد 3000 تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کے امیر حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور ایک سفید جھنڈا تیار کر کے حضرت زید کو دیتے ہوئے نصیحت کی کہ حضرت حارث بن عمیر جہاں شہید کیے گئے ہیں وہاں پہنچ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور ان سے جنگ کریں۔ تو حضرت وہاب بھی اس میں شامل تھے جنگ میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں جنگ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ موتا کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو امیر مقرر فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ تمہارے امیر ہوں گے۔ اس لشکر کو جیش عمرہ بھی کہتے تھے۔ ایک یہودی جو قریب ہی تھا، اس کی تفصیل میں مسلموں نے اتنا لکھا ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہاں قریب ایک یہودی بھی بیٹھا تھا اس وقت۔ اس نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو حضرت زید کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو تم تینوں میں سے کوئی بھی زندہ بچ کے واپس نہیں آئے گا۔ اس پر حضرت زید نے کہا کہ میں زندہ بچ کے آؤں یا نہ آؤں، لیکن یہ بہرحال سچ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔
اس جنگ کے حالات کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی شہداء کی. اس بارے میں ایک روایت ہے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید ہوئے. پھر جعفر نے اسے پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈے کو پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گئے. یہ خبر دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ پھر جھنڈے کو خالد بن ولید نے بغیر سردار ہونے کے پکڑا اور انہیں فتح حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے درجات بلند سے بلندتر فرماتا چلا جائے. ان کے ذکر کے بعد اب میں بعض مرحومین کا ذکر کروں گا جن کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا. پہلا ذکر تو ہے مکرم ملک محمد اکرم صاحب کا جو مربی سلسلہ تھے اور 25 اپریل کو کل مانچسٹر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا جنازہ یہاں حاضر ہے اور نماز کے بعد ان کا جنازہ پڑھاؤں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ باہر جا کے. 2 فروری 1947 کو یہ ملک وال ضلع گجرات میں پیدا ہوئے تھے اور 1961 میں انہوں نے خود بیعت کی, جماعت میں شامل ہوئے. ان کے بڑے بھائی پہلے احمدی تھے ماسٹر اعظم صاحب, انہوں نے بھی خود بیعت کی تھی. ان کے ذریعے سے یہ بیعت کرتے. انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا مجھے یاد ہے, اس میں یہ لکھا تھا کہ میں ربوہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا اور پھر اس کے بعد بیعت بھی کر لی اور ربوہ کے ماحول سے متاثر ہوا. بہرحال 1962 میں انہوں نے اپنے آپ کو بیعت کے بعد جماعت کے لیے وقف کیا. بی اے کرنے کے بعد شاہد اور ربی فاضل کی ڈگری انہوں نے حاصل کی. ان کا تقرر 1971 میں بطور مدربی سلسلہ ہوا. خلیفہ مسیح ثالث نے ان کا نکاح 1977 میں امت الکریم صاحبہ جو مولوی عبدالبشارت عبدالغفور صاحب کی بیٹی ہیں ان سے پڑھایا. یہ پاکستان میں مختلف علاقوں میں اور پھر بیرونی ممالک میں بھی خدمت کی توفیق پاتے رہے. یو کے میں آکسفورڈ، مانچسٹر، گلاسگو اور کارڈف کے جماعتوں میں 30 سال تک خدمت کی توفیق ملی. ان کا کل عرصہ خدمت 48 سال بنتا ہے. یو کے میں بھی نائب جلسہ کا رہے کئی سال. یہ 71 سے 72 تک 73 تک یہ پاکستان میں مختلف جگہوں پہ رہے. پھر 73 سے 77 تک گیمبیا میں رہے. پھر دوبارہ 77 سے 79 تک کراچی پاکستان میں رہے. پھر 79 سے 80 تک روا میں مرکز میں وکالت تبشیر میں رہے. 80 سے 83 تک نائجیریا مشنری کالج لارو کے پرنسپل رہے. پھر یہ واپس روا آئے اور 89 تک 89 تک 89 تک یہ روا میں رہے. 89 سے پھر یہ 2018 تک یو کے میں خدمت کی توفیق پاتے رہے اور اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں، پہلے تو یہ اپنی عمر کے لحاظ سے 2007 میں ریٹائر ہوئے فروری 2007 میں. اس کے بعد دوبارہ ری امپلائی ہوئے اور 2018 تک ان کو توفیق ملتی رہی خدمت کی. گزشتہ دنوں بیماری کی وجہ سے پھر ان کو وقف زندگی تو وقف ہی رہتا ہے لیکن باہر ایکٹیو خدمت سے انجام نہیں دے سکے اور اس طرح ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی. لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ چند مہینے ہی انہوں نے اس طرح بغیر باقاعدہ خدمت کے گزارے اور ایک لحاظ سے خدمت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دی. امیر صاحب یو کے لکھتے ہیں کہ بڑے محنتی اور اطاعت گزار تھے. مزاج بہت متحمل تھا. جو بھی جماعتی خدمت ان کے سپرد کی جاتی بڑی محنت اور دیانتداری کے ساتھ انجام دیتے اور رپورٹ بھی کرنے کی عادت تھی ان کو. فوری طور پہ پھر رپورٹ کرتے. مسجد مانچسٹر میں تعینات تھے تو مسجد دارالامان کی تعمیر ہوئی ہے. ملک صاحب نے مسجد کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے میں بہت فعال کردار ادا کیا ہے. مجیب راشد صاحب کہتے ہیں کہ اکرم صاحب بہت اچھے اخلاق اور خوبیوں کے مالک تھے. بہت نیک، دیانتدار، نہایت مخلص، فدائی احمدی تھے. پرجوش مبلغ
ذمہ داری سے کام کرنے والے، خلافت کی اطاعت میں بہت اعلیٰ مقام رکھنے والے خادم سلسلہ تھے۔ مجید سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں کہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، سب سے نمایاں یہ کہ وہ خلافت اور خلافت کے وفاشار خادم تھے، خلافت کے وفاشار خادم تھے۔ تبلیغ کا ان کو شوق بہت زیادہ تھا، اور جب پڑھتے تھے اس وقت بھی سیالکوٹی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے طالب علم کے زمانے میں چھٹیوں میں ہمارے گاؤں ایک دفعہ آئے، پھر وہاں بھی انہوں نے کہا تبلیغ کریں، اور پھر تبلیغ میں مصروف ہو گئے، اور خدام انصار کے تحت خدمت کرنے کے لیے اپنی چھٹیاں جو تھیں، رخصتیں، ان کو وقف کیا ہوا تھا۔ اور ہمیشہ بڑی اطاعت سے زندگی گزاری۔ اسلم خالد صاحب جو پرائیویٹ سیکٹری لندن میں خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے یہ عزیز رشتہ دار بھی بن گئے بعد میں، ان کی شادی کی وجہ سے سسرالی رشتہ دار تھے۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کی تقرری ہوئی، بڑے پیار سے احباب جماعت کو دل جیتے، اور بیماری میں بھی جہاں جہاں خدمت کی، خاص طور پر مانچسٹر کے احباب کو بڑی محبت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ جماعت کے بچوں سے بھی، نوجوانوں سے بڑا شفقت کا اور تعلق تھا۔ اس کی ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں اسلم خالد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ بچے جو اب جوان ہو چکے ہیں اور ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک بچے نے جس شادی کے بعد جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو رات کو 2:30-3 بجے مجھے فون کر کے بتایا کہ مربی صاحب میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں پہلے اکرم صاحب کہتے ہیں مجھے دل میں خیال آیا کہ یہ اطلاع دینے کا کون سا وقت ہے رات کو، صبح بھی بتا سکتا تھا، لیکن اس بچے کی جو محبت تھی اپنے مشرعی سے، مبلغ سے، تربیت کرنے والے سے، کہتے ہیں کہ وہ اگلے فقرے میں اس نے میرا منہ بند کروا دیا، اور اس لڑکے نے کہا کہ مربی صاحب میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے بچہ دے گا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا، اب آپ کو بتا دیا، اب اپنے والد کو اطلاع کروں گا۔ تو یہ پیار تھا، محبت تھی لوگوں کا بھی ان کے ساتھ اور ان کا جماعت کے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرماتا چلا جائے، مغفرت فرمائے، ان کے لوائقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ دوسرا، یہ تو ان کا تو جنازہ حاضر ہے، میں باہر جا کے جیسا کہ میں نے کہا پڑھاؤں گا ابھی نماز کے بعد۔ دوسرا جنازہ غائب ہے جو چودھری عبدالشکور صاحب مبلغ سلسلہ کا ہے۔ یہ چودھری عبدالعزیز صاحب سیالکوٹی کے بیٹے تھے۔ 12 اپریل کو ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 10 نومبر 1935 کو پیدا ہوئے تھے، پیدائشی احمدی تھے۔ ان کے دادا نے 1901 میں بیعت کی تھی۔ مکرم عبدالشکور صاحب نے ایف اے کیا، پھر شاہد کیا، مولوی فضل کیا، اور جون 1956 میں زندگی وقف کی۔ اس سے قبل ریلوے ڈویژن میں بطور ٹائپسٹ کلرک کام کر رہے تھے۔ 1962 میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا اور 1963 میں جامعہ احمدیہ سے شاہد کا امتحان پاس کیا۔ جولائی 1963 سے آپ کا تقرر وکالت مال ثانی میں ہوا، پھر ربا کے مختلف دفاتر میں خدمات انجام دیتے رہے۔ 64 میں تبلیغ اسلام کی غرض سے سیرلیون بھجوایا گیا۔ نومبر 68 میں تک وہاں خدمت کی توفیق پائی۔ دسمبر 70 سے دسمبر 73 تک گانا میں رہے۔ 75 سے 1978 تک گیمبیا میں رہے۔ فروری 1980 سے اپریل 1986 تک لائبیریا میں خدمت کی توفیق پائی۔ ان ممالک میں موصوف نے بطور امیر اور مشری انچارج خدمت کی توفیق پائی۔ 1990 میں آپ کو تقرر نائب وکیل تبشیر کے طور پر ہوا۔ نائب وکیل المال ثالث، سیکرٹری کمیٹی آبادی، نائب وکیل المال ثانی کے طور پر خدمت بجا لاتے رہے، اور 1995 میں ریٹائرمنٹ کے بعد
2004 تک بطور ری امپلائی خدمت کی توفیق پائی. آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے، کالے موتیے کی وجہ سے پھر 2004 میں یہ ریٹائر ہوئے تھے. ان کے بیٹے ڈاکٹر عبدالصبور صاحب جو امریکہ میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے والد نہایت سادہ اور محنتی تھے. ہمیں لائبیریا میں بطور امیر مشین انچارج ان کو تبلیغی اور تربیتی کاموں میں مصروف عمل دیکھنے کا موقع ملا. ہمیشہ بہت محنت سے خطبات کی تیاری کرتے، قرآن کریم، حدیث، کتب سلسلہ اور بائبل وغیرہ سے حوالے نکال کر بہت اعلیٰ خطبہ دیتے. عیسائیت اور مسلمانوں کو دلائل کے ساتھ تبلیغ کرتے تھے اور بڑے پیار سے بات کرتے تھے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بہن بھائیوں کی تعلیم کے تمام اخراجات اپنے محدود وسائل میں پورے کیے اور ہم سب کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا. محمود طاہر صاحب جو قائد عمومی ہیں پاکستان میں انصار اللہ کے، کہتے ہیں بڑے خاموش خدمت کرنے والے تھے، کام سے کام رکھتے تھے اور بہت صاحب الرائے تھے. نائب وکیل تبشیر ہیں شیخ خالد صاحب، کہتے ہیں بڑے منکسر المزاج تھے، شریف النفس تھے، نفیس طبیعت کے مالک تھے، خلافت اور سلسلہ کے نہایت وفادار و فدائی تھے. حیدر علی ظفر صاحب جرمنی کے جو نائب امیر ہیں آج کل، وہ کہتے ہیں کہ عبدالشکور صاحب بہت خوبیوں کے مالک تھے، بڑے مخلص، سادہ، منکسر المزاج، محنتی، جماعتی اموال کو بڑی احتیاط سے خرچ کرتے تھے، ایک متقی اور باصول آدمی تھے. جماعت کی بک شاپ لائبیریا میں تھی، بہت عمدگی سے اس کو چلایا اور اسے جو آمد ہوئی اسے مسجد اور مربی ہاؤس اثر نو تعمیر کیا. تھوڑی سی جگہ میں ایک چھوٹا سا کمپلیکس بنا دیا جس میں لائبریری بھی تھی، مہمان خانہ بھی تھا، مردوں عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ مسجد میں حصے تھے، مربی ہاؤس بھی تھا. اور مسجد کی تعمیر کے وقت خود اپنے ہاتھ سے بھی مزدوروں کے ساتھ کام کرتے رہے. ایک تو خود آمد پیدا کر کے مسجد بنائی، کمپلیکس بنایا، پھر مزدوری بھی خود کرتے رہے. 1986 میں کہتے ہیں حیدر علی صاحب کی، جب میں نے چارج لیا، ان کو دائیا دیا گیا وہاں، اور مسجد اور مشن ہاؤس کی تعمیر کا جب ذکر کیا گیا کہ انہوں نے بڑی محنت سے یہ سب کو کام کیا اور بڑا سراہا گیا، تو انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا کہ مجھ سے پہلے ایک مبلغ نے یہ سلسلہ یہ جگہ خریدنے کی توفیق پائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میرے وقت میں یہ توفیق مکمل ہو گئی. اب آپ لوگ اس میں تبلیغی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. اور اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں جنہوں نے اس نے توفیق دی. مرحوم اس موسی تھے، پسمانگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تیسرا جنازہ جو غائب ہے وہ ہے مکرم ملک صالح محمد صاحب مولم وقف جدید کا. یہ بھی 21 اپریل 2019 کو بقضاء الہی وفات پا گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے پڑنانا ملک اللہ بخش صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، جنہوں نے چاند سورج گرہن کا نشان دیکھ کر لودھرا سے پیدل قادیان جا کر حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. ان کے والد مکرم غلام محمد صاحب سلسلہ کے ابتدائی معلمین میں سے تھے. ان کے والد بھی معلم تھے. یہ 1959 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. 76 میں انہوں نے جامعہ احمدیہ میں داخلہ لینے کی کوشش کی، لیکن عمر زیادہ ہو گئی تھی، داخلہ نہیں مل سکا. چنانچہ کوٹری میں ایک مل میں ملازمت اختیار کر لی. تو ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ میرے دادا ملک غلام محمد صاحب جو معلم تھے وہ ان سے ملنے گئے کوٹری، تو وہاں کا ماحول اچھا نہیں لگا. انہوں نے فوراً ہدایت ان کو کی کہ نوکری چھوڑ دیں اور وقف کے تحت معلم بن کے اپنی زندگی وقف کریں. چنانچہ یہ نوکری چھوڑ کر آ گئے. اس وقت ان کی شادی بھی ہو چکی تھی. وہاں نوکری میں ان کو 450 روپے اس زمانے میں تنخواہ ملتی تھی، اور معلم کلاس انہوں نے آ کے میں شامل ہوئے. اس کے بعد معلم بنے، جہاں جماعت کی طرف سے 135 روپے
گزارا الاؤنس ہوتا تھا، لیکن اس پر بھی ان کو یہ تھا کہ مجھے یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ خدمت دین کی توفیق دے رہا ہے۔ 1/4 تقریباً سمجھ لیں، یا 1/3 آمد پہ آ کے تو وقت شروع کیا، پہلے دنیا کما رہے تھے۔ نگر پارلیمنٹ کی تقرری 1979 میں ہوئی، بڑے مشکل حالات تھے۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں جو خود مربی سلسلہ ہیں کہ خاکسار کی والدہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا نگر پارکر کے ایک گاؤں حواسر سینٹر میں تبادلہ ہوا تو وہاں ایک لمبے عرصے سے مولم ہاؤس بند پڑا تھا، گھر گر چکا تھا۔ چنانچہ والد صاحب کافی دور سے دن کو پانی اور مٹی لے کر آتے، کٹھے کرتے، اور رات کو دونوں میاں بیوی مل کر کچی اینٹیں بناتے، اور جب اینٹیں بن گئیں تو دونوں نے اپنی مدد آپ کے تحت رہائش کا انتظام کر لیا۔ اس جگہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ ابتدائی مولمین جو تھے سندھ میں بھی، انہوں نے بڑی قربانی کر کے وہاں گزارا کیا، خود ہی پانی ڈھویا، دور دور سے پانی لے کے آتے تھے، مٹی اکٹھی کی، پھر اینٹیں بنائیں، اور پھر خود ہی اپنا رہائش کا کمرہ بنایا، کوئی مطالبہ نہیں کیا جماعت سے۔ یہ لکھتے ہیں ان کے بیٹے ہی کہ نگر پارکر میں انہوں نے بتایا، نگر پارکر میں ان کے پاس سہولیات نہیں ہوتی تھیں، جو چنانچہ جب میٹنگ پر آتے تو اپنے لیے سارا مہینے کا راشن اور ہومیوپیتھی دوائیاں اور دیگر سامان لے کے آتے، کیوں ریموٹ ایریا میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح میٹنگ پر آئے ہوئے تھے تو واپسی پر راستہ بھول گئے، بڑا وہاں کا علاقہ بالکل صحرائی علاقہ ہے، اور ریت پر چلنے کے نشانات دیکھ کر تو آدمی راستہ کی نشاندہی کرتا تھا، تو ان صحیح نشانوں کی پہچان نہیں سکے، راستہ بھول گئے۔ اور اس دوران میں ان کا پانی بھی ختم ہو گیا، بڑی گرمی ہوتی ہے سندھ میں، پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے آخر بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور وہیں گرے ہوئے تھے کہ اس دوران میں 2 آدمیوں کا اونٹ کے اوپر گزر ہوا وہاں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ آدمی کو ریت پہ گرا ہوا ہے، اور جب ان کے پاس آئے تو پتہ چلا کہ یہی تو ڈاکٹر صاحب ہیں، کیونکہ نگر پارکر میں ہومیوپیتھی کی دوائیاں دیا کرتے تھے، اسے ڈاکٹر صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ اور یہ 2 آدمی جو تھے ان کے مریض تھے، انہوں نے پہچان لیا، انہیں پانی پلایا، اور پھر اپنے گاؤں لے کے آئے، وہاں رات گزاری، اگلے دن ان کو سینٹر پہ چھوڑ کے آئے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے، بڑی باقاعدگی سے تہجد پڑھنے والے۔ جس دن فوت ہوئے اس دن بھی تہجد ادا کی اور والدہ کو بھی اٹھایا۔ نہایت خوش اخلاق اور لوگوں سے محبت کرنے والے تھے، کوئی برا بھی سلوک کرتا تو ہمیشہ صبر کرتے اور کبھی جواب نہیں دیتے تھے، اور لوگوں سے تعلقات بڑھانے میں بھی بڑے اچھے تھے اور کافی مشہور تھے۔ لوگ ان کے پاس بڑی ایمانداری کی وجہ سے ان کے پاس امانتیں بھی رکھوا دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی خاندان میں کہتے ہیں رنجش ہوتی تو ہمیشہ صلح کروانے والے تھے۔ مرحوم موسی بھی تھے۔ عثمان خان نے علیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے مبارک احمد منیر صاحب برکینا فاسو میں مربی سلسلہ کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، اور اس وجہ سے اپنے والد کی وفات پر پاکستان بھی نہیں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے، مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کی اولاد کو بھی اس جذبے اور قربانی سے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا جنازہ غائب ہے مکرم مویش جمعہ صاحب کا، تنزانیہ کے تھے۔ یہ 13 مارچ کو وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 1933-34 میں ان کی پیدائش ہوئی تنزانیہ کے ریجن مورogoro میں۔ 1967 میں یہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے، اور ان کے جماعت میں شامل ہونے کا واقعہ اس طرح ہے کہ سنی علماء میں وہاں رواج تھا کہ فوت شدگان کا ختم دلوانے اور فوت شدہ بچے کا عقیقہ کرنے پر ایک ہی جگہ کیا کرتا تھا، اور یہ
اس بات پہ ان کو اختلاف تھا کہ یہ کیا ختم ہے اور کیا عقیقہ کیسا فوت شدہ بچے کا. اس پہ کہتے ہیں کہ ان کے سنی علماء بعض جو تھے ان کے بچے کا عقیقہ کرنے کے قائل تھے جو جلد فوت ہو گیا ہو، نہ کہ اس بچے کا جو زندہ ہو، تاکہ ختم دلوا کر عقیقہ کر کے بار بار کھانے کے سامان پیدا ہو سکیں. انہوں نے اسلامی تعلیم میں تو کوئی ایسی تعلیم نہیں دیکھی تھی جس پہ عمل ہو رہا تھا مولویوں کا، تو اس پہ ان کو بہت رنج ہوا اور بڑا افسردہ رہتے تھے مسلمانوں کی حالت زار پر. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرما تاکہ وہ آ کر اسلام کو دوبارہ زندہ کریں. تو مشرین انچارج صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے اپنے بیان کے مطابق جب ان کی ملاقات مبلغ سلسلہ، اس وقت وہاں مبلغ سلسلہ تھے جمیل الرحمان رفیق صاحب جو آج کل وکیل شاعت ہیں تو پاکستان میں. جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. اس پر انہوں نے گمان کیا، کہتے ہیں کہ میں نے امام وقت کو نہیں مانا اس لیے حقیقی مسلمان نہیں ہوں. فوراً خیال آیا اور پھر بغیر وقت طے کیے فوراً انہوں نے بیعت کر لی. بیعت کے بعد اپنے گاؤں میں گئے، اپنے بہن بھائیوں کی تبلیغ کی، خاندان والوں کو تبلیغ کی، دوستوں کو تبلیغ کی اور سب کو جمع کر کے حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچایا. اور اسی سال کے دوران ان کے بھائی ایدی سلمان صاحب جو فوت ہو چکے ہیں اور جمعہ صاحب اہلیہ، جمعہ صاحب کی اہلیہ، انہوں نے جماعت میں شمولیت اختیار کر لی اسی فوری طور پہ بیعت کے ان کی تبلیغ سے. مرحوم کو سخت مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ جماعت میں شامل ہونے لگے اور ان کے گاؤں مکیونی کے ساتھ ساتھ اطراف کے جتنے بھی دیہات ہیں ان میں جماعت کا بڑا اچھا نفوذ ہو گیا. اب لکھتے ہیں مشرین انچارج کہ مکیونی اب جماعت جو ہے موروگورو ریجن کی ایک مثالی جماعت ہے اور وہ ان کی محنت سے قائم ہوئی جماعت ہے. جماعت میں شامل ہونے کے بعد وفات تک ان کے ہر عمل سے یہ اظہار ہوتا تھا کہ خلافت کے انتہائی شدائی ہیں اور مبلغین کرام اور جماعتی عہدیداران کا بھی بڑا عزت اور احترام کیا کرتے تھے. جماعتی نظام کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے. تبلیغ کا بڑا شوق اور جذبہ تھا اور ہمیشہ تبلیغ کرتے رہتے، کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے. چندہ جات کی ادائیگی کرنے والوں میں صف اول میں شمار ہوتے تھے، بلکہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ کوئی بھی آمد ہو تو چندہ دوں، اور یہ کہا کرتے تھے اس عارضی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ موسی بھی تھے اور لوگوں کو اس بابرکت نظام میں شامل ہونے کی تحریک کیا کرتے تھے. قیام نماز میں بھی اپنی مثال آپ تھے. 5 گانا نماز کا انتظام خود کرتے، اپنے بچوں اور پوتوں پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو بھی اس کا انتظام کروانے کی نصیحت کی. تہجد بڑے شوق سے ادا کیا کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کو بہت یاد تھیں. حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھنے کا بھی بڑا شوق تھا. ان کے بیٹے شمون جمعہ صاحب جو استاد ہیں جامعہ احمدیہ تنزانیہ میں، کہتے ہیں کہ 1987 سے 1990 کے دوران ہم 3 بھائی جامعہ تنزانیہ میں پڑھتے تھے. وہ وشر کا کورس میں ہوتا ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ چھٹیوں کے دوران ہم بھائیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک بھائی جامعہ کی پڑھائی چھوڑ کر گھر واپس آ جائے اور والدین کا روزمرہ کے کاموں میں ہاتھ بٹائے. اور ہم نے اس بات کا ذکر اپنے والد صاحب سے کیا تو انہوں نے اسے سخت برا منایا. لکھتے ہیں یہ شمون جمعہ صاحب ان کے بیٹے کہ مجھے وہ دن نہیں بھولتا کہ والد صاحب نے بڑے جلال میں تھے اور انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ پر توکل کرو اور جامعہ کی پڑھائی جاری رکھو اور پڑھائی بالکل نہیں چھوڑنی. جماعت کی خدمت کی ایک روح پھونکی انہوں نے اپنے تینوں بچوں میں.
اللہ تعالیٰ ان سے رحمت المغفرت سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، اور ان کی نسل کو بھی سچا خادم دین اور خادم اسلام بنائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، نماز کے بعد میں ان سب کے جنازے ادا کروں گا۔ ایک جنازہ حاضر ہے ملک اکرم صاحب کا، وہ باہر جا کے میں ادا کروں گا، اور اب آپ یہیں بیٹھ کے یہیں مسجد کے اندر ہی نماز میں شامل ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔